اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، حفظ و امان میں رکھے اپنے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم سورہ الفاتحہ کے ابتدائی حصے کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتی ہوں۔ بسمی 7 نام اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے، المستقیم سیدھے کی۔ اچھا، ابھی تو ہم نے لفظی ترجمہ کیا نا، اب انشاءاللہ ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ انشاءاللہ کنیکٹ کر کے دیکھیں گے، اور ایک ہی آیت میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ انشاءاللہ کنیکٹ کر کے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اور ہم چونکہ بسم اللہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام آپ شروع کر رہی ہیں، کوئی کام کرنے جا رہی ہیں، اور پھر آپ یہ کہتی جا رہی ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل، کوئی عمل آپ کے ذہن میں ہے، نیت کر کے آپ بیٹھیں کہ میں یہ کرنے والی ہوں۔ تو یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے شروع میں اصل میں کوئی فعل ہے جو یہاں پہ حذف ہوا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے جب آپ دیکھتی ہیں کہ باب محاورہ ترجمہ کرتے وقت اکثر اساتذہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا باب محاورہ ترجمہ آپ اس طرح سے لکھیے کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی چیز ہے جس کے متعلق آپ یہ بسم اللہ کہہ رہی ہیں، جس فعل کے متعلق آپ یہ بسم اللہ کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ پھر آپ کام کرنے کے حوالے سے بسم اللہ کی بات ہوئی، اب ہم سورہ فاتحہ کو اس حوالے سے دیکھیں گے جب ہم نماز میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کہتے ہیں۔ تو اس الحمد سے، اس اسم سے شروع کرتے ہیں ہم۔ الحمد اسم ہے نا، اور اس میں معرفہ ہے۔ الحمد سب تعریف ہم کہتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں جملے کی الحمد سے، اس اسم سے، اور پھر ابتدا کے بعد ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم کے بارے میں، کہ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس اسم کے حوالے سے، یعنی جس سے آپ نے جملہ شروع کیا، اس کی خبر کیا ہے؟ للہ۔ الحمد ابتدا کر رہا ہے جملے کی، اور للہ کیا ہے؟ خبر ہے اس کی۔ آپ خبر کیا دینا چاہ رہے ہیں تعریف کے بارے میں؟ خبر مینس آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں نا اس جملے کو یا اس آیت کو؟ مفہوم پورا کیسے ہوگا کہ ہم پوری یہ بات کہیں نا، بات یہاں پوری ہوتی ہے۔ الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس باقی جو سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی ہیں، صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا۔ تو ربی، اب آگے مزید ایکسپلینیشن، مزید الیبوریشن کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات آگے آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ پھر آگے مزید نہ صرف یہ کہ رب ہے وہ عالمین کا، بلکہ وہ
الرحمن بہت مہربان ہے اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کو جاننا شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر ہم زیادہ ریلیکس نہ ہو جائیں کہ وہ بہت رحمان ہے، ٹھیک ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن مالک یوم الدین، وہ مالک بھی ہے بدلے کے دن کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت، تو یہ ساری صفات جو ہے وہ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی طرف جاتی ہیں، جو ہم نے پیچھے للہ میں پڑھا، الحمد للہ، ٹھیک ہے۔ تو الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دل میں سماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تو پھر ہمارے اندر عاجزی آنے لگتی ہے، اور پھر ہم عزت و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ایاک، صرف تیری ہی۔ کا یہاں پہ جو ہے وہ مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی کہ جو آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں، مخاطب آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ اس سے بات کر رہے ہیں نا، تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہمیں اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو ایاک، صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم نعبد فعل ہے نا، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب پیچھے جو آپ نے دیکھی تھی ورسز، اس میں موسٹلی آپ نے دیکھا سب اسماء تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام اسماء ہیں۔ اب یہ پہلا فعل جو آیا ہے نا قرآن پاک میں، وہ نعبدو ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور صرف تیری ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ ہم ہر طرح کی مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں اللہ۔ اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت، اہدنا، تو ہدایت دے ہمیں۔ اب اس میں تو یا آپ بھی چھپا ہوا ہے، جو یہاں لفظی ترجمے میں نہیں لکھا گیا، لیکن اصل میں اس کا ترجمہ ہے کہ آپ ہدایت دے ہمیں، تو ہدایت دے ہمیں یا اللہ، اہدی، آپ ہدایت دیجئے، نہ ہمیں، مجھے، الصراط، اس خاص رستے کی، اس پہ معرفہ ال کے ساتھ، وہ خاص رستہ، المستقیم، جو بہت سیدھا ہے، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اس راستے کی طرف جو سیدھا ہے، جو ہمیں جلدی اپنی منزل پر پہنچا دے اور ہم ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جائیں انشاءاللہ۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے مزید لفظی وضاحت انشاءاللہ رکھوں گی۔